بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رموز رمضان کے سلسلے میں آج کا پروگرام قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا موجود ہے۔ آپ نے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں ایک رسول مبعوث فرمائیے جو انہی میں سے ہو، جو انہیں آپ کی آیات پڑھ کے سنائے، جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جو ان کا تزکیہ کرے۔ بے شک آپ دانا اور غالب ہیں۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا، اور میں اسی کو آج کی گفتگو کا موضوع بھی بنانے لگا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ یہ جو الفاظ اس دعا کے ہیں، یہ قرآن مجید کا ایک اہم مقام ہے، اس لیے کہ یہی الفاظ قرآن مجید میں 3 مختلف جگہوں میں اس کے سوا بھی آئے ہیں۔ سورۃ جمعہ، سورۃ آل عمران، سورۃ بقرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی اہم مقام ہے اور اس میں غور و خوض کرنا چاہیے۔ سورۃ بقرہ میں یہ الفاظ یوں ہیں کہ کما ارسلناکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرونی۔ اس آیت میں اللہ تعالی اپنے انعامات بتا رہے ہیں، اپنے احسانات گنوا رہے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہو کہ وہ کتنا بڑا منعم ہے، وہ کتنا بڑا محسن ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی مقصد سے اپنے انعامات بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ غافل ہے، اس کے جو انعامات ہیں وہ آدمی کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی شخص پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات رتی رتی اس شخص کی نگاہ کے سامنے رہیں۔ تو اس آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جس طرح آپ نے ان میں رسول بھیجا، منکم جو انہی میں سے ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ رسول اسی معاشرے میں سے ہو، انہی لوگوں میں سے ہو۔ تو ہم نے رسول بھیجا جو تم ہی میں سے ہے، جو تمہیں ہماری ذات، ہماری صفات، ہمارے افعال کی معرفت بخشتا ہے، خیر و شر میں حد فاصل کھینچنے کی تمیز بخشتا ہے، اور وہ رسول تم ہی میں سے ہے۔ منکم پر زور دیا کہ جو رسول بھیجے ہیں یہ باہر سے نہیں آئے، اسی معاشرے میں سے ان کا ہونا تم پر احسان ہے۔ یہی بات حضرت ابراہیم نے بھی اپنی دعا میں کہی تھی کہ وَابْعَثْ فِیہِمْ رَسُولًا مِّنْہُمْ۔ رسول کا اسی معاشرے میں سے ہونا یعنی ایک طبعی مناسبت تمہاری ان کے ساتھ ہے پہلے سے، تو تمہیں ان سے فائدہ اٹھانے میں سہولت ہوگی، کوئی نئی طبعی مناسبت تمہیں ان کے ساتھ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ ایک احسان ہے۔ اور بزرگوں نے کہا کہ نبوت تو اب ختم ہو گئی، اب کسی ولی کا اسی معاشرے میں سے ہونا معاشرے کے ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اس ولی کو معاشرے کے ان لوگوں سے ایک طبعی مناسبت ہوتی ہے اور فیضان آسانی سے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے اس طبعی مناسبت کی بنا پر۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ اس آیت میں قرآن مجید نے سلوک کے جتنے مقامات ہیں ان کو بیان کر دیا، اور ایک مسلمان کو
زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا چاہیے پورا نقشہ اٹھا کے سامنے رکھ دیا، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی جو اہم کڑیاں ہیں وہ بھی بیان کر دیں کہ یہ کام وہ کرتے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تمہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، ان کو پڑھنا، محض قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے سے ناظرین ایک برکت حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو آج کل قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے کا رواج کم ہو گیا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرانا معاملہ تھا، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے۔ صرف فلسفہ اور صرف باتیں کرنے سے وہ برکت پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک نحوست پیدا ہوتی ہے۔ محض آدمی گفتگو میں اگر فلسفہ ہی چھانٹتا رہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے فہم عطا کیا ہے، وہ تبرکن اور تیمنن بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں، قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، حدیث شریف کی عبارتیں پڑھتے ہیں تبرکن۔ تو محض قرآن مجید کی یہ اس دور کی بہت بڑی محرومی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنا لوگوں نے کم کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنا، دیکھیے میں نے جو ابھی بتایا کہ اس آیت میں اور ان آیتوں میں کتنی چیزیں ہیں، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، یعنی جو مبلغ ہے، جو معلم ہے، جو شیخ ہے، اس کی نشانیاں بھی بتا دی ہیں ان آیتوں میں کہ وہ کیا کام کرتا ہے یا کیا کام اسے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جو مبلغ ہے، جو معلم ہے، وہ نائب رسول ہوتا ہے۔ اس کا کام وہ نیابت جس کی کر رہا ہے، اس کا کام وہی ہے کہ اسی والا کام کرے، اس میں وہی خصوصیات ہونی چاہیے۔ یتلو علیکم آیاتنا، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ جو شیخ ہے، جو تزکیہ کرنے والا ہے، یعنی اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کو اپنی تعلیم کا مرکز بناتا ہو، یعنی جی سے گھڑ گھڑ کر باتیں نہ کرتا ہو، اور غیر معصوم انسانوں کی تعلیمات کو محور نہ بناتا ہو، قرآن مجید کی تعلیمات پہ اس کی تبلیغ کھڑی ہو۔ سب کچھ جو کچھ وہ کر رہا ہے اخذ وہ قرآن مجید سے کرتا ہو۔ یتلو علیکم آیاتنا، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس کی وہ نیابت کر رہا ہے اس کی خصوصیات کا ہونا، یہ الگ بات ہے کہ وہ جس کی مسند پہ بیٹھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں علماء، یعنی ان محاسن کا ہونا ضروری ہے جو اصل مسند میں بیٹھنے والے میں ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ایک اور لاکھ کی نسبت ہو، ذرے اور پہاڑ کی نسبت ہو، لیکن وہ محاسن ہونے ضرور چاہیے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یتلو علیکم آیاتنا، آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، یعنی مبلغ کا کام اور شیخ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا ہی تلفظ درست کرتا رہے، اس کا کام یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو، ان 30 سپاروں کو معاشرے کے سامنے رکھ دے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ناظرین، قرآن مجید کے 30 سپاروں کو اٹھا کر معاشرے کے سامنے رکھ دینا یہ بڑا کٹھن کام ہے، اور یہ کام ہے مبلغ کا، نائب رسول کا، معلم کا، کہ وہ سب آیتیں رؤساء اور امراء کی پیشانیوں پہ بل پڑتے ہوں اور معاشرے کے لوگ ان آیتوں کو سن کے پریشان ہوتے ہوں، لیکن پھر بھی اس کا یہی کام ہے کہ قرآن مجید کے 30 سپارے اٹھا کے سامنے رکھ دے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک کا حکم یہ ہے کہ جو کچھ پروردگار کی جو کتاب ہے اس میں سے آپ پہ نازل ہو رہا ہے، آپ پڑھ کے لوگوں کو سنا دیجئے، کیونکہ لوگ جو ہیں، معاشرہ جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے اپنی رسموں پر، اپنے رواجوں پر، جو آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا، اور یہاں حکم یہ ہے کہ آیتیں جب نازل ہو رہی ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو آئین اللہ تعالی نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اس کے مطابق
ملک کا نظام نہیں چلاتے ہیں، اس کے مطابق معاشرے کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں، وہی لوگ فاسق ہیں۔ ہم الظالمون، وہی لوگ ظالم ہیں۔ ہم الکافرون، وہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی یہ آیتیں بھی مبلغ کو اٹھا کے معاشرے کے سامنے رکھنی پڑتی ہیں، اسے یہ بتانا پڑتا ہے کہ دیکھو تمہاری یہ چیزیں اور یہ قرآن مجید کا حکم، یہ دونوں ٹکرا رہی ہیں۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا قرآن معاشرے کے سامنے رکھنا پڑا۔ وہ آیتیں جو معاشرے کے خلاف تھیں وہ بھی، تبت یدا ابی لہب و تب، جو اپنے چچا کے خلاف تھی وہ آیت بھی سامنے رکھنی پڑی۔ عبسا و تولا، یہ آیت بھی سامنے رکھنی پڑی۔ اصل بات یہی ہے ناظرین کہ اصل چیز مبلغ کو صراحت سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ اصل چیز حجت تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، حجت تو آپ کا فعل ہے، اور کوئی چیز دوسری اسے بدل نہیں سکتی ہے۔ یعنی مبلغ کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر مجھ میں کوئی عیب ہے، مجھ میں کوئی نقص ہے، تو پھر قرآن مجید کی آیتوں میں تعریف نہیں کر سکتا اس کی بنا پر۔ تو اگر میں نے جیسے عرض کیا یہ کٹھن معاملہ ہے، سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں، اس میں جیل بھی جانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آیتیں جو آسان ہیں مبلغ وہ تو اٹھا کے سنا دے، اور وہ آیتیں جن میں پتھر پڑنے کا خطرہ ہو، جن میں جیل جانے کا خطرہ ہو، جن میں لوگوں کی پیشانیوں پہ بل پڑ رہے ہوں، انہیں چھپا لے۔ تکتمون الحق وانتم تعلمون، یہودی یہی کام تو کرتے تھے جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ جو باتیں آسان ہیں وہ آگے پہنچا دیتے ہیں، اور جو باتیں مشکل ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، پھر آگے فرمایا کہ یزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مبلغ کا بھی یہی کام، شیخ کا بھی یہی کام، روحوں کو وہ دھوتا ہے، سیاہی اتارتا ہے، جذبات کی تطہیر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے، پھر دین کا فہم اور بصیرت پیدا کرتا ہے۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ۔ تو اگر ان آیتوں کی روشنی میں شیخ کی اور معلم کی نشانی دیکھی جائے تو یزکیکم، وہ آدمی جس کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، جب بیٹھیں تو نفسانیت کم ہونے لگے، دنیا کی محبت کم ہونے لگے، اللہ تعالی کی محبت بڑھنے لگے، یہ ہے نشانی۔ 2-4 مہینے بیٹھیں، فائدہ نہ ہو تو کسی دوسری مجلس کو اختیار کر لیں، کیونکہ ہر آدمی سے طبعی مناسبت نہیں ہوتی ہے، اور شیخ کو بھی چاہیے کہ خوشی سے رخصت کر دے۔ اگر روح بیمار ہے تو پھر مدت آگے بھی چلی جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یزکیکم، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کی مجلس میں آپ کو طبعی مناسبت اس کے ساتھ ہو اور آپ کو فائدہ ہونے لگے، کیونکہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو دیکھ لیجئے۔ حضرت خضر نے کیا کہا تھا؟ انک لن تستطیع معی صبرا ھذا فراق بینی و بینک، کہ تمہارا رنگ دوسرا ہے، میرا رنگ دوسرا ہے، اور ہم دونوں میں جدائی یقینی ہے، اور یہ کہہ کے جدا ہو گئے۔ تو جب حضرت خضر حضرت موسیٰ کو کہہ سکتے ہیں تو آج کے دور کا کوئی آدمی یہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اور آج کے دور کا کوئی آدمی ناراض کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میری مجلس سے اٹھ کے کیوں چلے گئے؟ تو اس میں یہ لڑنے اور جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض ناظرین یہ کر رہا ہوں کہ وہ نشانیاں قرآن مجید میں جو لکھی ہوئی ہیں ان پہ پرکھنا چاہیے، جی سے گھڑ گھڑ کے نشانیاں نہیں بنانی چاہیے۔ یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تزکیہ کرتے ہیں، پھر کتاب و حکمت کا نور بیچ میں ڈالتے ہیں۔ پہلے برتن کو صاف کرتے ہیں دل کے، کیونکہ ناظرین برتن اگر صاف نہ ہو اور بیچ میں کوئی چیز ڈال دی جائے، قرآن و سنت ڈال دی جائے، جب باہر وہ آتی ہے قرآن و سنت تو وہ لتھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ نفس کی آلودگی ہوتی ہے جس سے وہ لتھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بات جو میں نے آخری عرض کی، اس کی وضاحت کیا ہے یہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ۔